آئی ہے مزیدار سی چیز جس سے ہمارے بلے جو ہیں ایک دم سافٹ ہوئی. کتنے سافٹ ہمارے بلے بن کے تیار ہوئے ہیں. اگر آپ سوچیں اسی ٹائم پہ آپ فریش بلے بنائیں گے تو آپ کے بلے کس قدر. السلام علیکم. آج ہم افطار کے لیے اتنی زبردست چیز بنا رہے ہیں. مطلب ہلکی پھلکی پانی والی پھلکی بنائیں گے. مطلب پکوڑے کھائیں، سموسے کھائیں، کچوری کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اس کے بعد یہ پانی والی پھلکی کھائیں اور سب ختم کر جائیں. یعنی اس کے پانی میں ایسی چیزیں ہم ملائیں گے جس سے ہمارا ہاضمہ بہت ہی اچھا ہوگا. اور یہ اس پانی والی پانی پکوڑی کو کھا کے، پانی پکوڑی کے لیں، پانی پھلکی کے لیں، جو بھی اس کو کھا کے آپ کو گول گپوں کی یاد ضرور آئے گی. اور گول گپے ویسے بھی کس کو پسند نہیں ہوتے. مجھے تو بچپن سے ہی گول گپے پسند تھے. اللہ میری امی کو صحت دے، وہ بچپن میں مجھے بہت کھلاتے تھے کیونکہ مجھے پسند بہت تھے گول گپے. خیر آپ یہ بتائیں آپ کو اپنی امی سے زیادہ پیار ہے یا اپنے ابو سے زیادہ پیار ہے؟ تو فٹافٹ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. ایک بول میں نے بیسن لے لیا. انگریڈینٹس کوانٹٹی آپ کو سائڈ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، وہاں سے چیک کر لیجئے گا. اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک، اور نمک میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہم اجوائن ہاتھوں سے تھوڑا سا مسل کے آپ ڈالیے گا. فلیور بہت اچھا آئے گا. ہم یہ پانی پھلکی بہت ہی زیادہ فلفی اور پھولی پھولی سی بنائیں گے، تو اس کے لیے ایک زبردست سی چیز اس میں ہم ڈالیں گے. وہ کیا ہے وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. فی الحال آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے ایک بیٹر بنا لینا ہے. پیارا سا مزیدار سا اسموتھ سا بیٹر آپ نے تیار کرنا ہے. کوئی بھی لمس نہیں آنے چاہیے، اس لیے آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیے گا. اور یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہے میں ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو لگاتار مکس کر رہی ہوں، ادھر ادھر نہیں لے کے جا رہی ہوں. تو آپ نے اسی طرح سے اس بیٹر کو تیار کرنا ہے. ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے اس کو گھما گھما کے تقریباً 5 منٹ تک اس کو مکس کرنا ہے. اس سے اس کے اندر بہت ہی اچھی ایئر آئے گی جس سے ہمارے بلے ہیں وہ بہت ہی فلفی سے بنیں گے. اب یہ آئی ہے مزیدار سی چیز جس سے ہمارے بلے جو ہیں ایک دم سافٹ بنیں گے اور فلفی سے بنیں گے. یہ ہے جی دہی. دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا، آپ کو دکھ رہا ہوگا بالکل اسموتھ سا کریمی سا ٹیکسچر ہو گیا ہے دہی کا. دہی کو پھیٹ کے پھر اس میں ڈالنا ہے اور اس کو بس آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے. اتنا کہ دہی ہماری اچھے سے بیسن کے ساتھ مکس ہو جائے، بس اتنا ہی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو 5 سے 10 منٹ ریسٹ پہ دے دیں، ورنہ آپ اسی ٹائم بھی فرائی کر سکتے ہیں. تو آئل کو یہاں پہ گرم کر لیں گے. یہ میں نے تھوڑا سا چیک کیا تھا. یہ آئل دیکھیں، تو یہ میں نے تھوڑا سا بیٹر ڈالا ہے تو یہ فوراً فلپ اپ ہوا ہے، اس میں ببلس آئے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہمارا آئل کا ٹیمپریچر ہو جائے تو آپ نے یہ جو ہمارے بلے ہیں یہ آرام سے اس میں ڈالنے ہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ جیسے ہی بلوں کو ڈالیں نا تو فوراً سے چمچ ہٹا لیں، تاکہ اس کے اوپر یہ جو دھاگے دھاگے سے لگتے ہیں نا تو وہ کم آئیں گے اگر آپ فوراً سے ڈالیں گے. دیکھیں اتنے فلفی ہیں کہ خود بخود فلپ ہوں گے یہ بلے، لیکن آپ نے خیر ہاتھ سے بھی اس کو فلپ کرنا ہے کیونکہ کہیں بھی کسی بھی سائڈ سے زیادہ کوک نہ ہو جائے ہمارے بلے، اس لیے. تو بس اس کا ہلکا گولڈن براؤن کلر آئے گا تو ان بلوں کو ہم نے باہر نکال لینا ہے. اور اس کی سافٹنس میں آپ کو ابھی اسی وقت چیک کرواؤں گی. اگر آپ فریش بلے بنا رہے ہیں نا تو بیسٹ ہے، کیونکہ آپ اس کو بس نکالیں اور پانی میں ڈال دیں. اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں کتنے سافٹ ہو گئے ہیں، کتنے سافٹ ہمارے بلے بن کے تیار ہوئے ہیں. اگر آپ سوچیں اسی ٹائم پہ آپ فریش بلے بنائیں گے تو آپ کے بلے کس قدر اور سافٹ ہو جائیں گے پانی میں جانے کے بعد. خیر میک اینڈ فریز ریسیپی ہے، سب لوگ فریز کر کے رکھتے ہیں، تو ان بلوں کو بھی ہم فریز ہی کریں گے. پہلے یہ ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کسی بھی پلاسٹک بیگ میں، زپ لاک بیگ میں اس کو ڈالیں اور اس کو فریزر میں فریز کر لیں، ورنہ ایئر ٹائٹ جار میں بھی آپ اس کو ڈال کے مہینہ بھر اسٹور کر سکتے ہیں. حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے کا پروسیجر دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر میں نے بلے آپ کو سٹور کر کے دکھائے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکسچر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں نے واقعی اس کو فریزر میں رکھا ہے. اگر آپ ایئر ٹائٹ جار میں بھی رکھیں گے نا تو بھی اس کا ٹیکسچر اس طرح سے ہو جائے گا جیسے اس ٹائم پہ سافٹ تھے نا ہمارے بلے، اب نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنے ہارڈ ہو چکے ہیں. اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے، یہ سٹور کرنے میں ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، اس میں تقریباً آپ 10 سے 15 منٹ اس بلوں کو چھوڑ دیں، یہ آرام سے سافٹ ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ نارمل پانی لے رہے ہیں تو اس میں آدھے سے پون گھنٹے بلوں کو چھوڑ دیں، یہ سافٹ ہو جائیں گے. تو جب تک ہم پانی تیار کر لیتے ہیں مزیدار سا کھٹا سا میٹھا سا. تو یہاں پر میں نے ایک بول میں پانی لے لیا ہے. پانی تقریباً میں نے 5 سے 6 کپ لیا ہے. باقی انگریڈینٹس کوانٹٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی. تو اس پانی میں ہم مزیدار سی چیزیں ڈالیں گے جس سے ہمارا پانی اس قدر مزیدار ہوگا نا، افطاری کے بعد بھی بار بار اس کو کھانے کا آپ کا دل چاہے گا. اس کا پانی بھی اتنا مزیدار ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اس پانی میں نے تھوڑا سا لیمن جوس ڈالا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ مینٹین رہے دیر تک بھی. اگر ہمارے یہ بلے رہیں تو خراب نہ ہو. اس میں نے اس کے بعد زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے، پھر سونٹ کا پاؤڈر ڈالا ہے جو ادرک کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ، کالا نمک ڈالا ہے، چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور نارمل وائٹ نمک ڈالا ہے.
और साथ ही पिसी हुई काली मिर्च डालिए बहुत थोड़ी-सी। अच्छा, ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, बस इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा बस मैंने कूट लिया था। इसका कलर भी देखिए हमें अच्छा-सा मिल जाएगा और आपको अलग से चॉप करके भी इस पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको हल्का-सा दरदरा सा कूट लेंगे तो। अच्छा, ये डालने के बाद मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। इसको खट्टा-मीठा बनाने के लिए जो मैंने आपको इमली की खट्टी-मीठी रेसिपी आपको बताई थी, इमली की खट्टी-मीठी चटनी की रेसिपी, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मौजूद है। तो बस वही इमली की खट्टी-मीठी चटनी मैंने इस पानी में डाल दी है और इसको हम मिक्स करेंगे। ये पानी थोड़ा-सा मीठा होगा और बहुत ही चटपटा-सा होगा। तो मैंने इमली की खट्टी-मीठी चटनी जो है वो बहुत ही कम इसमें डाली है, बाकी मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अलग से इमली का पल्प इसमें खट्टा करने के लिए, इस पानी को खट्टा करने के लिए अलग से जो नॉर्मल इमली का पल्प होता है वो डालूँगी। अभी मैंने इमली की खट्टी-मीठी चटनी डाली थी। ये प्याज़ मैंने चॉप करके इसमें डाल दी है अब। इससे हमारी पानी फुल्की का लुक बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। प्याज़ आती है ना मुँह में तो मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैं पानी को टेस्ट कर रही थी, नमक वगैरह, तो ख़ैर फिर याद आया कि खट्टा अभी कम है, इमली डालनी है। तो ये देखिए इमली का जो पल्प है वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि खट्टा तेज़ हो, क्योंकि इमली की जो खटास होती है ना इस पानी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे लेमन जूस डालें या अमचूर पाउडर डालें, आपको इमली का पल्प डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बस ये पानी हमारा तैयार है, इसको आप चेक कर लें। मसाले-वसाले अपने हिसाब से एडजस्ट करने तो कर लें। इस पानी फुल्की को हम निकालेंगे नॉर्मल पानी से, इसको स्क्वीज़ करेंगे, इसका पानी निकाल के इस हमारे मसाले वाले पानी में हमारी सारी फुल्कियाँ डाल देंगे। उस तरह से रिंग में कट की हुई मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इससे पानी फुल्की का लुक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, अच्छा लगता है और खाने में तो ख़ैर है ही मज़ेदार। तो ये जो छोटे-छोटे से फुल्के थे ना, वो भी मैंने इसी पानी में डाल दिए हैं। तो ये पानी में जाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और इस पानी में डालने के बाद मज़ीद और सॉफ्ट हो जाएँगे। इसको आप बना के आराम से रख सकते हैं। इफ्तारी से तकरीबन आधा पौन घंटा पहले ही बना के रख लें, कहीं नहीं जाएगा। इसको फ्रिज में रखें, ठंडा-ठंडा पानी फुल्की खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।